السلام علیکم۔ ایک اچھا ٹرینر بننے کے لیے آپ کے پاس 9 طرح کے ریسورسز ہونا ضروری ہیں۔ آئیے ان ریسورسز کا ایک جائزہ لیں۔ نمبر 1 از نالج۔ اچھا ٹرینر بننے کی بنیادی شرط ہے نالجیبل ہونا۔ اگر آپ کے پاس اپنی فیلڈ کا اپڈیٹڈ نالج نہیں ہے تو جان لیں کہ آپ اچھے ٹرینر نہیں بن سکتے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اچھا ٹرینر جتنا ڈیلیور کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ خود جانتا ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ایک ریسرچ ٹیم کی ضرورت پیش آئے گی جس کے کام کی مدد سے آپ اپنے نالج کو انہانس کرتے جائیں گے۔ نمبر 2 اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز۔ اگر آپ نالجیبل ہیں لیکن ٹریننگ کو ڈیزائن اور ڈیلیور کرنا نہیں جانتے تو آپ ٹرینر نہیں بن سکتے۔ ایک اچھا ٹرینر بہترین کمیونیکیشن سکلز رکھتا ہے۔ اسے ٹائم مینجمنٹ، کلاس روم مینجمنٹ، بیہیویئر مینجمنٹ اور انٹرپرسنل سکلز پر اچھی کمانڈ ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر سکلز ہیں مگر نالج نہیں تو آپ میں اچھا بولنے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی ٹریننگ میں دم نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ایٹیٹیوڈ۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ مثبت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھے ٹرینر نہیں بن سکتے۔ اگر ہم نالج کو واٹ اور سکلز کو ہاؤ مان لیں تو ایٹیٹیوڈ آپ کا وائی ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی ویلیوز پر بیس کرتا ہے۔ اس وائی کے بغیر آپ کا نالج اور سکلز دونوں پیچھے رہ جائیں گے۔ نمبر 4 نیٹ ورک۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ بہترین ٹرینر ہونے کے باوجود اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنا نیٹ ورک بہتر نہیں کر لیتے۔ یہ نیٹ ورک بنتا ہے آپ کی فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپس اسٹیبلش کرنے سے۔ مثال کے طور پہ بطور ٹرینر آپ کا واسطہ ٹیچرز کے ساتھ پڑے گا، آپ کو مختلف ٹریننگ گروپس یا فرمز کو جوائن کرنا پڑے گا، آپ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج رہیں گے، آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو اپنی ٹیم بنانی پڑے گی۔ آپ اکیلے اتنے مؤثر نہیں ہو سکتے جتنا دوسرے لوگوں کی مدد اور تعاون سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 فائنینس۔ کہا جاتا ہے کہ لرن بیفور یو ارن۔ لرننگ کے بہت سارے ریسورسز ہیں، جیسے ٹریننگ سیشنز ہیں، کتابیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، سرٹیفکیشنز ہیں، فارمل ایجوکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے اور مینٹورنگ ہے۔ بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں لیکن کئی چیزیں پیڈ بھی ہیں۔ آپ کو سیلف گروتھ کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، استادوں کے جوتے سیدھے کرنا پڑیں گے، پھر جا کر کچھ سیکھ پائیں گے۔ نمبر 6 فزیکل ریسورسز سے مراد ٹریننگ فیسلٹیز ہیں۔ آپ کو ٹریننگ کروانے کے لیے بلڈنگ چاہیے، پرپس بلڈ ہال چاہیے، فرنیچر چاہیے، آپ کو دوسری سہولیات کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ ان ریسورسز کو آن کر سکتے ہیں یا کوئی اور ارینجمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹریننگ سیشنز کے لیے آپ کے معاون ہوں گے۔ نمبر 7 ایک ٹرینر کے لیے میٹیریل ریسورسز کئی طرح کے ہیں۔ مثلا لرننگ ریسورسز کے بغیر ایک اچھا ٹریننگ سیشن ڈیزائن نہیں ہو سکتا۔ ٹرینر کو سیشن کے دوران مختلف ٹریننگ ایکٹیویٹیز کروانا پڑتی ہیں، اسے آئس بریکرز اور انرجائزرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سکھانے کے مقصد سے کئی طرح کی ٹریننگ گیمز بھی استعمال کرتا ہے اور یہ سب ٹریننگ میٹیریل کا پارٹ ہے۔ نمبر 8 الیکٹرانک ریسورسز۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اب سیشن صرف ٹریننگ ہال تک محدود نہیں بلکہ آن لائن بھی اویلیبل ہوں گے۔ آپ کو ان کی پراپر ریکارڈنگ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ آپ کو ملٹی میڈیا، ساؤنڈ سسٹم، مائک، ویڈیوز اور آڈیوز کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو ان کی اپلوڈنگ کے لیے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ بھی چاہیے۔ غرض یہ کہ ان ریسورسز کے بغیر آپ کا سیشن بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہے گا۔ نمبر 9 آخری ریسورس ہے جی وقت۔ آپ کے پاس تمام ریسورسز موجود ہوں اور وقت ہی نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے خیال کے مطابق ایک اچھا ٹرینر اپنے وقت کو 5 طرح کی ایکٹیویٹیز میں تقسیم کرتا ہے: لرننگ، ڈیزائننگ، پریکٹسنگ، ڈیلیورنگ اینڈ نیٹ ورکنگ اینڈ پروموشن۔ ایک اچھے ٹریننگ سیشن کے ڈیزائننگ، ڈیلیورنگ اور پروموشن اندازاً 24 گھنٹے میں ہوتی ہے۔ وقت کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہوگی: لرننگ 6 آورس، ڈیزائننگ 4 آورس، پریکٹسنگ 6 آورس، ڈیلیورنگ 2 آورس، نیٹ ورکنگ اینڈ پروموشن 6 آورس، ٹوٹل 24 آورس۔ یہ صرف بطور مثال ہے اور مختلف ٹرینرز کے لیے یہ تقسیم مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔